shown to you that Minister Saab can speak English. Let me switch to Urdu. آج میں اس نسل کے نمائندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں کہ جو تاریخ میں بہت شرمسار ہے. میں پاکستان 1986 میں دنیا کی بہترین تعلیمی ادارے سے ڈگری لے کر وطن آیا کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع بھی دیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ 1997 کا جب سال آیا تو ہم سب بہت پرجوش تھے، چونکہ وہ آزادی کی 50ویں سالگرہ کا سال تھا. اور اگرچہ ہمیں اس بات کا بہت شدت سے ملال تھا کہ پہلے 50 سالوں میں ہم پاکستان کو سنبھال نہیں سکے، آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو گیا ہے، تو ہم بہت پر امید تھے کہ اگلے 25 سالوں کو ہم سنبھال لیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ جب اس حکومت میں نے ویژن 2010 بنانے کو عمل کو شروع کیا تو ایک بہت آپٹیمزم کے ساتھ، بہت جوش کے ساتھ ہم نے ویژن 2010 لانچ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بائی 2010 وی وڈ لائک ٹو سی پاکستان ایز اے مڈل انکم کنٹری. لیکن 2 سال کے بعد مارشل لا لگ گیا، وہ ویژن جو ہے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان پھر ایک جنگ میں ملوث ہو گیا اور ہم دائروں کے سفر میں پھر چلے گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 99 کے شروع میں نے غالباً یہیں اسی ہال کے اندر اپنی ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہمارے اس سٹڈی کے مطابق 2005 اور 6 کے بعد پاکستان انرجی ڈیفیسٹ کا شکار ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی پاور جنریشن کیپیسٹی کو آگمنٹ نہ کیا. کیونکہ 99 میں ہمارے پاس سرپلس بجلی تھی تو ایک بڑی کمپلیسنسی تھی، اور ہم اس وقت انڈیا کو اور ہمسایہ ملکوں کو بجلی بیچنے کی بات چیت کر رہے تھے. تو جب یہ بات میں نے کی تو ہر کوئی پریشان ہوا کہ بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس تو فالتو بجلی ہے. لیکن پھر ہم نے وہ سال ضائع کیے اور آپ نے دیکھا کہ 2006 کے بعد ہم واقعی توانائی کے بدترین بحران میں گرفتار ہو گئے. پھر ہم بھی باہر ہو گئے اور 2013 میں دوبارہ موقع ملا تو پھر اسی جستجو کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کیا، اور پورے ملک سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اکٹھے کیے، اور ہم نے ویژن 2025 کی بنیاد رکھی، جس میں کہا گیا کہ ہم 2025 تک پاکستان کو پہلی 25 معیشتوں میں شامل کر کے شاید کچھ ماضی کا قرض اتار سکیں. اور جب ہم نے یہ ویژن دیا تو ملک کے اندر 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ خودکش بمبار نہ پھٹے. تو جو اس وقت کے بکرات اور سکرات تھے وہ مذاق اڑاتے تھے ٹی وی پر بھی اور ان مذاکروں میں بھی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس ملک میں 16 گھنٹے بجلی نہیں، آپ اس کو پہلی 25 معیشتوں میں شامل ہونے کے خواب بیچ رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے ہمارے اس سفر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس رفتار اور پروجیکشن پر پاکستان 2030 تک دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو سکتا ہے. تو وہ ایک قسم کی ٹیسٹیمنی تھی، ایک قسم کی انڈورسمنٹ تھی. اور اسی شہر کے اندر 2017 میں یہ عالم ہو گیا کہ امریکہ کے سفیر میرے پاس آتے تھے، برطانیہ کے، یورپین یونین کے، جاپان کے، مڈل ایسٹ کے، اور ان سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ ایکسیلنسی ٹیل اس ہاؤ کین آر کمپنیز انویسٹ ان پاکستان انڈر سی پیک. مجھے پوری دنیا سے جو وار کالجز تھے، چاہے وہ کیلیفورنیا کا نیول وار کالج تھا، چاہے وہ امریکہ کے دیگر تھنک ٹینک تھے، چاہے وہ کینیڈا کا وار کالج تھا، برسلز میں EU کی پارلیمنٹ کا تھنک ٹینک تھا، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے وار کالجز تھے،
پوری دنیا کے وار کالجز سے ہر روز کوئری آتی تھی کہ ہم سی پیک اور پاکستان پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ انفارمیشن دیں۔ تو دنیا کو یوں معلوم ہوا کہ پاکستان کو کوئی ہولی گریل مل گئی ہے اور پاکستان ایک سفر پہ چل پڑا ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم ورلڈ اسٹارٹیڈ ٹو لک ایٹ us فار دا رائٹ ریزنز، investment potential of Pakistan, not for any security operation, not for any security threat from Pakistan, but they thought that here is a country جو کسی ایک جیو اکنامک انٹرپرائز کا حصہ بن گیا ہے اور اب ہم اس کے ساتھ ملیں۔ لیکن شاید دنیا تو سی پیک کی اہمیت کو جان گئی، ہم کنٹینیوٹی آف پالیسی کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، اور پھر ہم نے ملک کے اندر حالات میں تبدیلی پیدا کی۔ اور پھر آج جب 2022 میں اسی منصب پہ واپس آیا ہوں جو میں نے 2018 میں چھوڑا تھا، تو فرق یہ پڑ گیا ہے کہ 2018 میں جب میں نے حکومت چھوڑی تھی تو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بھی 1000 ارب تھا اور پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 1000 ارب تھا۔ نہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کی قیمت پہ تھا اور نہ ڈیولپمنٹ ڈیفنس کی قیمت کے اوپر تھی، دونوں 1000 ارب اپنے رائٹ کے اوپر تھے۔ آج 2022 میں جب میں نے یہی منصب دوبارہ سنبھالا ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ جو رواں سال میں ابتدا میں 900 ارب تھا وہ سکڑ کے 550 ارب رہ گیا تھا، اور اس کے لیے بھی اپریل میں وزارت خزانہ نے سرکولر جاری کر دیا کہ 4th کوارٹر کے لیے دیر ول بی زیرو ریلیز۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری قسط 3 مہینوں کی روک لی جائے اور وزارت خزانہ یہ کہے کہ ہمارے پاس یہ پیسے دینے کے لیے خزانے میں موجود نہیں۔ میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کے بعد اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا۔ ہم نے اس وقت بھی کچھ تھوڑی بہت کٹ لگائی تھی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ پہ اکانومائز کرنے کے لیے، لیکن پورا سال سارے کوارٹرز میں ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس کو پروجیکٹس کو فنڈ کیا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ایک غیر معمولی صورتحال میں کھڑے ہیں، اور میرے جیسے شخص کے لیے کہ جس نے 2 دفعہ پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے خواب دیکھے اور ان میں رنگ بھرنے کی کوشش کی، آج جب کہ ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں تو 50ویں سالگرہ سے 75ویں سالگرہ کا یہ سفر کوئی بہت تابناک یا حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے 25 سال بھی ضائع کر دیے ہیں، اور مجھ سے اگلے دن کسی نے سوال کیا کہ آپ 2023 کو کیسے دیکھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں 2023 کا اتنا نہیں سوچتا جتنا میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اولاد اور ان کی نسل جب 2047 میں پاکستان کے 100 سال پورے ہونے پہ ہماری جگہ کھڑی ہوگی تو کیا وہ بھی ہماری نسل کی طرح شرمسار ہوگی، یا وہ فخر کے ساتھ کہہ سکے گی کہ نو وی میڈ اٹ، اور ہم نے واقعی ملک کو اس راستے پہ گامزن کر دیا جو اس کا حقدار تھا۔ تو آج جب ہم 75ویں سالگرہ کے سال میں کھڑے ہیں تو بائی نو مینز پاکستانیز اینڈ پاکستان ڈیزروڈ واٹ وی آر گیٹنگ ٹوڈے۔ ان پچھلے 50 سالوں میں بنگلہ دیش جس کو ہم اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے، 60s میں I was a school going kid and I remember کہ یہی جب مانسون کا سیزن آتا تھا تو ریڈیو اور پی ٹی وی کے اوپر ماتمی دھنیں لگ جایا کرتی تھیں کہ مشرقی پاکستان میں اپنے سیلاب زدہ بہنوں اور بھائیوں کے لیے صدر کے فنڈ میں دل کھول کے عطیہ دیں، اور یہاں پہ مغربی پاکستان میں عموماً لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ مشرقی پاکستان کے لوگ تو ہم پہ شاید بوجھ ہیں کہ ہر سال ہم انہیں اپنی تنخواہوں سے یہاں سے عطیات دیتے ہیں اور ان کے ہاں سیلاب آتا ہے
اور اس کے لیے انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ مشرقی پاکستان بھی ان 50 سالوں میں ہم سے آگے نکل گیا، اور آج ان کی وزارت اطلاعات بڑے فخریہ انداز میں اپنی 50ویں سالگرہ پہ یہ اشتہار لگاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر سوشل اور اکنامک انڈیکیٹر میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا جائزہ لیں کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں، اور آئندہ مستقبل کے لیے ہم کیا مختلف کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے اگلے 25 سال ضائع نہ ہوں۔ انگریزی میں کہتے ہیں if you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting. And if you want to stop getting what you are getting, you have to stop doing what you are doing. تو ہمیں اپنی عادات کو، اپنی حرکات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ جائزہ لے کر تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ممالک جو ہم سے آگے نکل گئے آخر ان میں ایسی کیا بات تھی۔ میں اکثر سوشل میڈیا پہ چند فرسٹریٹڈ لوگوں کے تجزیے پڑھتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بڑا بدنصیب ملک ہے کہ پاکستان کو وہ قیادت نہیں مل سکی جو اس کو آگے لے کر جاتی۔ کیا بنگلہ دیش کو کوئی ایسی قیادت ملی کہ جو ہمارے سے بہت سپیریئر تھی؟ کیا بھارت کو کوئی ایسی قیادت ملی جو ہم سے بہت زیادہ سپیریئر تھی؟ اسی بر صغیر کے ہم جیسے ہی لوگ ہیں، اور کوئی ان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے ان ممالک کو دیکھ کے کہ اگر ان ممالک میں پاکستان سے کرپشن زیادہ نہیں ہے تو کسی بھی لحاظ سے کم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج جو ہم اقتصادی اور معاشی تجزیے کر رہے ہیں ان کو ہمیں 3 حصوں میں جدا کرنا پڑے گا۔ ایک ہمارا وہ سٹرکچرل پرابلم ہے جو 75 سال سے ہمیں ٹیک آف نہیں کرنے دے رہا۔ میں اکثر 2013-18 میں کہا کرتا تھا جب سی پیک کا ہمیں ایک بونس ملا کہ قدرت نے ہمیں تیسری دفعہ ٹیک آف کا موقع دیا ہے، اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پتہ نہیں پھر کب ملے گا۔ فرسٹ ٹائم 60s میں ہمیں ٹیک آف کا موقع ملا، ہم نے 65 کی جنگ کا ایڈونچر کیا اور خود کو گیٹ اپنا کریش لینڈ کر لیا، اور اس کے بعد وہ سفر ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ارلی 60s میں دنیا کہتی تھی کہ ایشیا کے اندر نیکسٹ ایمرجنگ جاپان از پاکستان، اور 60s میں جب حبیب بینک پلازا بلڈنگ کراچی میں بنی تو ایسٹ آف کراچی اٹ واز پرابلی دا ٹالسٹ بلڈنگ، لیکن ہم نے اپنی سفر اور سمت بدل لی، دنیا اس سمت پہ چل پڑی جس پہ ہم چل رہے تھے اور ہم کسی اور سمت میں نکل گئے۔ دوسرا جو ہمیں ٹیک آف کا موقع ملا وہ 1991 میں ملا، جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں ہم نے اکنامک ریفارمز متعارف کرائیں، ڈی ریگولیٹ کیا پاکستان کی اکانومی کو، پرائیویٹائز کیا، لبرلائز کیا، اور وہ شعبے جو آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ روبسٹ گروتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلکوز ہیں، چاہے وہ فائنینشل سیکٹر ہے، اس کو ریاست کے شکنجے سے نکالا، پرائیویٹ سیکٹر بینکس کو اجازت دی، پرائیویٹ سیکٹر ٹیلکوز کو اجازت دی، اور آج آپ پاکستان میں دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ گروتھ ہے وہ اگر ہے تو ان فائنینشیل اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ان سیکٹرز میں ہے جہاں یہ پرائیویٹ انٹرپرائز آئی، اور اسی طرح دیگر اصلاحات متعارف کرائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس حکومت کو 2 سال میں رخصت کر دیا گیا، اور بھارت جو اس وقت تک ہم سے پیچھے تھا، منموہن سنگھ جو ان کے وزیر خزانہ تھے، وہ سرتاج عزیز صاحب سے وہ ایس آر اوز کی کاپی لیتے ہیں جو پاکستان نے متعارف کرائیں، اور 2 سال کے وقفے کے بعد وہ بھارت میں وہ ساری ریفارمز رفتہ رفتہ لے کر آتے ہیں، اور بھارت تسلسل کے ساتھ اس ریفارم ایجنڈے کو اپنا کر چلتا ہے تو سن 2000 میں بھارت پاکستان کو اوورٹیک کر لیتا ہے۔ تو آج جو سب سے بڑا سبق ہے
وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے، لیکن ایک ملک آپ میں سے کوئی مجھے نہیں گنا سکتا کہ جس ملک نے سیاسی بے یقینی، پالیسیز کے عدم تسلسل کے ساتھ، پالیسی ریورسلز کے ساتھ ترقی کی ہے۔ چونکہ جو ریفارم ہے اس کو کامیابی کے لیے کم از کم ایک ڈیکیڈ درکار ہوتا ہے۔ اگر ایک 10 سال کا تسلسل نہیں ہوگا تو کتنا بھی آپ اچھا کام کریں وہ نتائج نہیں دے سکتا۔ ہم اس ملک کے اندر پالیسیز کو تسلسل اور دوام دینے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہماری اندرونی سیاسی چپکلش ہے۔ 1998 میں امریکہ کا ایک محقق ہے اسٹیفن کوہن، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اور میں بار بار کہتا تھا کہ ان کی یہ کتاب ہر پاکستانی کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم اسٹیفن کوہن کو غلط ثابت کریں۔ اس نے 1998 میں کہا کہ پاکستان کے لیے 3 سینیریوز ہیں۔ ایک سینیریو یہ ہے کہ یہ ریاست فیل ہو جائے گی۔ اس نے کہا اس کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ پاکستان کی فوج اتنا مضبوط ادارہ بیک بون کے طور پہ ہے کہ جو اس کو شاید بکھرنے نہیں دے گا، تو لہٰذا اب مزید پاکستان کے ٹکڑے ہونے کا زیادہ امکان نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ شاید پاکستان کامیاب ریاست بن جائے، تو اس نے کہا اس کا بھی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ریاست ہے کہ جس میں ڈی جورے اور ڈی فیکٹو پاور کے مراکز علیحدہ علیحدہ ہیں، اور یہ جو ڈی جورے اور ڈی فیکٹو طاقت کے مراکز کی کشمکش ہے، یہ اس کو کبھی یکسوئی کے ساتھ ترقی یا کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جو تیسرا سینیریو ہے کہ پاکستان ول جسٹ مڈل تھرو، کہ بس اسی طرح ہی لوڑا لنگڑا یا جیسے کہہ لیں کہ بس کرال کرتا ہوا یہ مڈل تھرو کرے گا۔ تو آج آپ دیکھیے 1998 کے بعد ہم جب 2022 میں کھڑے ہیں، وی آر پروونگ ہم رائٹ کہ ہم مڈل تھرو ہی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ آج ہر پاکستانی کے لیے جو سوچ سے، جو سمجھ سے خود کو آراستہ سمجھتا ہے، سنجیدگی کا وقت ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو ایک ایسا راستہ دے کے جائیں کہ جس سے ہم ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں۔ آپ کو اس بجٹ کے نمبرز اگر آپ دیکھیے تو آپ کو ہوش ربا ہوں گے۔ ایک، اگر آپ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور آپ کی کمپنی کی یہ بیلنس شیٹ ہو تو آپ کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے نمبرز یہ ہیں کہ اس سال ہم تخمینہ رکھ رہے ہیں کہ 7,000 ارب کے ٹیکس ریونیو اکٹھے کریں گے، اور تقریباً 2,000 ارب کے نان ٹیکس ریونیو ہوں گے۔ یہ ریاست کو 9,000 ارب کا ریونیو ملے گا۔ وفاق اس میں سے تقریباً 4100 ارب روپیہ صوبوں کو ان کے حصے کا دے دے گا، تو وفاقی حکومت کے پاس 4,500 ارب باقی بچے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹ سروسنگ اس سال کتنی ہوگی؟ وہ ڈیٹ سروسنگ جو 2018 میں 1,500 ارب تھی، اب اس کا حجم بڑھ کے 4,000 ارب ہو چکا ہے۔ سو اس 4,500 ارب میں سے 4,000 ارب روپیہ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ تقریباً دیکھ لیجئے 500 ارب روپیہ اگر بچ گیا ہے تو جو کاسٹ آف رننگ گورنمنٹ ہے وہ 550 ارب روپیہ ہے، تو آپ نے کاسٹ آف رننگ گورنمنٹ جو ہے چلے اس میں پوری کر لی۔ اب اس کے بعد جتنے اخراجات ہیں، جس میں 1,500 ارب روپیہ دفاع کا ہے، وہ بھی قرضے کے اوپر لیا جائے گا۔ 530 ارب روپیہ پینشنز کا ہے، جس میں 400 ارب روپیہ دفاعی پینشن اور 130 ارب روپیہ سول پینشن شامل ہے، یہ بھی قرضے میں لی جائے گی۔ اس کے اوپر 700 یا 800 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا، اصل میں 700 ارب ہوگا، وہ بھی سارا قرضے میں لیا جائے گا۔ اس کے بعد
تقریباً 1200 ارب روپیہ وہ ایڈوانسز ہیں جو آپ صوبوں کو دیں گے یا خسارے والی اداروں کو دیں گے، ان کو گرانٹس کی صورت میں دیں گے، یہ تقریباً 1200 ارب روپے بنتے ہیں۔ اور پھر جو مختلف مدوں میں آپ سبسڈی دیں گے وہ تقریباً 700 ارب دیں گے۔ یہ سب کے سب کھاتے خسارے کے ہیں، اور خسارے کا مطلب یہ ہے کہ مزید ادھار کے ہیں۔ ان نمبرز کے اوپر کوئی کمپنی کامیابی سے نہیں چل سکتی۔ لہذا اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو ہمیں بریک تھرو نمبرز چاہیے۔ پاکستان کی بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ جو 75 سالوں میں ہماری معیشت کا سٹرکچر تھا، ہم نے اس کو ایکسپورٹ لیٹ گروتھ پہ استوار نہیں کیا۔ ہمیں کوئی 60s میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا سبجیکٹ پڑھا گیا تھا، ہم اسی کے اوپر دل جمی کے ساتھ چلتے رہے، اور جو مواقع 10 سالوں کی حکومتوں کے تھے وہ بہترین موقع تھے کہ جب ہمارے پاس ڈالرز بھی تھے اور 10 سال کا تسلسل بھی تھا، ہم اپنی معیشت کو ری سٹرکچر کر سکتے تھے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے، لیکن ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ نتیجتاً ہم جب بھی گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے معیشت میں ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے اور ہم امپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہماری جو پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز ہے تھرو امپورٹس، وہ ہماری جو کیپیسٹی ٹو ارن ڈالرز ہے اس سے میچ نہیں کر پاتی۔ لہذا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھلنا شروع ہوتا ہے اور ہم پھر بریکیں لگانے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ امپورٹ کو کٹ ڈاؤن کریں، اکانومی کو سلو ڈاؤن کریں۔ تو لہذا وہ سب ممالک جنہوں نے بریک تھرو پرفارمنس کی، انہوں نے ایکسپورٹس کو اپنی بنیادی گروتھ کا ذریعہ بنایا اور اس میں لیپ فراگ کیا۔ یہ نہیں کہ سال کی 1 یا 2 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھائی، انہوں نے 5 10 ارب کی چھلانگ لگائی، اور اس سے وہ ڈالرز اپنے پاس لاتے تھے تاکہ ان ڈالر سے وہ اپنی جو گروتھ ہے اس کو فائنینس کر سکیں، ان کے پاس ڈالرز کی کمی نہ ہو۔ تو ہم ڈالر سوائے اس فورن ایڈ کے جو کبھی کبھی ہمیں ایک جنگ کے عوض ملتی تھی، اپنے زور بازو سے کمانے میں ناکام رہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ایک کموڈٹی سیکٹر ہے، اور ہم ان شعبوں کے اندر ایکسپورٹس کرتے ہیں جو عالمی منڈیوں میں بہت زیادہ ہمیں اس کا معاوضہ نہیں دلواتی اور بہت کمپیٹیٹیو ہیں، لہٰذا ہم لو بیس کے اوپر وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ رہی کہ ہر وہ ملک جس نے فورن ایکسپورٹس کے ذریعے کمایا ہے، اس نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اپنے ملک کا ایک بنیادی انسٹرومنٹ آف گروتھ بنایا ہے۔ آج ویتنام میں جس کی آبادی ہم سے نصف ہے، 10 کروڑ، وہاں پہ 30 بلین ڈالر کی ایف ڈی آئی جا رہی ہے۔ میانمار جو بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس میں بھی 4 سے 6 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں 2017-18 میں بمشکل 3-3.5 ارب ڈالر آئی، جو پھر کریش کر کے 1.5 ارب ڈالر آ گئی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک 22 کروڑ کا ملک جس میں 60-80 ملین مڈل کلاس ہو، کیا وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے پاس صرف 1.5 ارب ڈالر ایف ڈی آئی آ رہی ہو؟ ہمیں تو کم از کم 20-25-30 بلین ڈالر سالانہ ایف ڈی آئی لینی چاہیے۔ تو ایف ڈی آئی کیوں نہیں آتی؟ بنیادی طور پہ 2 وجوہات کہ جہاں پہ بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جائے گی، سب سے پہلے وہ پالیسیز کی سیفٹی یا کنٹینیوٹی کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم جس پالیسی فریم ورک میں پیسہ لگانے جا رہے ہیں، کیا اس کو سٹیبلٹی ہوگی، کنٹینیوٹی ہوگی۔ دوسری چیز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم پیسہ لے کر جا رہے ہیں، کیا ہمارا سرمایہ محفوظ ہوگا، ان کا لیگل سسٹم ایسا ہے کہ جس سے ہم تحفظ حاصل کر سکیں۔ اگر ان کا اس ملک کے لیگل نظام پہ اعتماد نہیں ہوگا تو وہ صرف نظر کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اس نے پالیسی انکنسسٹنسیز اتنی پیدا کی کہ کسی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے انویسٹر کو پاکستان، کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام کے مقابلے میں
پرکشش نظر نہیں آیا، اس کے باوجود کہ ہمارا سائز آف دا مارکیٹ بہت بڑا ہے۔ تو ایف ڈی آئی لینے کے لیے بھی ہمیں اپنے ملک میں انیبلنگ انوائرمنٹ کو بنانا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سٹیبلٹی لے کر آئیں، ایک اچھا لیگل نظام پر ان کا اعتماد لے کر آئیں، ان کو سیکیورٹی کا احساس ہو، ان کے لیے بزنس فرینڈلی ماحول ہو، تو وہ بھاگ کر آئیں گے۔ تیسری چیز جو ہے جو کسی ملک کے لیے ترقی کے لیے ضروری ہے، وہ اس کے اپنی ریسورس موبلائزیشن ہے تھرو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو، کہ اگر آپ اپنے ملک میں ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی ڈیولپمنٹ کو کہاں سے فائنانس کریں گے؟ ہم بدقسمتی سے 11-9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کے اوپر بس لٹکتے رہے ہیں اور کبھی اس پر بریک تھرو نہیں کر سکے۔ ہمارے خطے کے ملک جو ہیں وہ 16-18% ٹیکس ٹو جی ڈی پی پر جا چکے ہیں، اور اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب کسی ملک میں استحکام نہیں ہوگا تو وہاں ریفارمز پہ کوئی کام نہیں کرے گا، وہاں پر ہر کوئی حکومت اپنی سروائیول کی جنگ میں لگی ہوتی ہے، وہاں پہ جب شارٹ ٹرم کی حکومتیں ہوتی ہیں تو رینٹ سیکنگ بیہیویئر پریویل کرتا ہے، کبھی لانگ ٹرم ریفارم ایجنڈے پہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چوتھی بڑی چیز اسی سے منسلک یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت لو سیونگز اور انویسٹمنٹ ریشیوز ہیں، چونکہ ہمارے اپنے وسائل نہیں ہیں تو یہاں پر سیونگز کا ریشیو بھی بہت کم ہے۔ ہر وہ ملک جس نے تیزی سے ترقی کی ہے اس نے بچتوں کو فروغ دیا ہے، اور بچتوں کے ذریعے ان کے پاس انویسٹمنٹس کے لیے سرمایہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے اندر انویسٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ تقریباً ساری بیسک فالٹ لائنز ہیں۔ پھر آخر میں، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ ہم نے اس ملک میں ہیومن ریسورس کو اگنور کیا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے کہ جو 50-55% خواندگی کے ساتھ یا 60% خواندگی کے ساتھ یہ کلیم کرے کہ وہ ایک تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت بن جائے گی۔ اور اس کی بڑی وجہ بھی ہے کہ ہمارے پاس تعلیم پہ خرچنے کے لیے بجٹ کے اندر کوئی سپیس نہیں ہے، کیونکہ وسائل نہیں ہیں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو لو ہے اور ہمارے دیگر اخراجات زیادہ ہیں، تو تعلیم اور صحت کے شعبے ہمیشہ اس کی ہٹ لیتے ہیں۔ نتیجتاً ہماری پور کوالٹی آف ہیومن ریسورس ہے جو کہ ہمیں پھر راستے کی ایک تیر بن جاتی ہے۔ یہ ایک لینڈسکیپ میرا پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مایوس کروں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے بارے میں اس لیے پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل ہمیں دیے ہیں دنیا کے بہت کم ملکوں کو دیے ہیں۔ پاکستان از ناٹ این انڈر ڈیولپڈ کنٹری، وی آر جسٹ این انڈر مینجڈ کنٹری۔ اگر ہم اپنے ملک کی مینجمنٹ کو ٹھیک کر لیں اور وہ نقائص جو 75 سال سے ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ درست کر لیں، تو یہ سب فیکٹر انڈاؤمنٹس اتنی تیزی کے ساتھ ہمیں اٹھائیں گی کہ شاید اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سب وہ کریکٹیو میجرز ہیں جو 1-2 سال کے اثرات دینے والے نہیں ہیں، یہ کم سے کم بھی 10 سال کا تسلسل مانگتے ہیں۔ اگر آپ نے بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہے تو ان کو کم از کم 10 سالوں کے لیے پالیسیز کو لاک کر کے دینا ہوگا کہ آپ آئیے ان شعبوں کے اندر، معدنیات میں دیکھ لیجئے ہمارا ابھی کتنا بڑا ایک قضیہ چل رہا ہے ریکو ڈیک کا، کہ ایک جو تجربہ ہوا اس کے اندر بھی ہم کن مسائل کا شکار ہو گئے اور کتنی مشکلوں سے اب نکل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس مائننگ اتنی زرخیز ہے کہ وہاں پر جتنی انویسٹمنٹ آ جائے کام ہے، لیکن وہ تب آئے گی جب ان کو سیکیورٹی نظر آئے گی اپنے انویسٹمنٹ کی اگلے 10 سال کے لیے۔ پاکستان میں انجینئرنگ سیکٹر کو اگر ڈیولپ کرنا ہے تو انویسٹمنٹ تب آئے گی جب کم از کم وہ 10 سال کے لیے آگے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایگریکلچر سیکٹر کو اگر ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی انویسٹمنٹ چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے، چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے، چاہے وہ انسٹیٹیوشنل ریفارم ہے، ٹائم ہیز کم کہ ہم سب بحیثیت قوم مل کر بیٹھیں اور اس بنیادی ایجنڈے کے اوپر کنسنسس کریں کہ اس ملک میں کوئی بھی حکومت آئے وہ اس بنیادی ایجنڈے سے انحراف نہیں کرے گی، اور پالیسیز کا تسلسل
اور ریفارمز جو ضرورت ہے ہماری ان کے تسلسل کو ہم یقینی بنائیں گے. اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے اگلے 25 سال پاکستان کے بہترین 25 سال ہوں گے. لیکن اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہم اگلے 25 سال بھی گزشتہ 75 سالوں کی طرح ضائع کر دیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آج ہم سب اوپینین لیڈرز کو، میڈیا کو اور نوجوانوں کو سب سے زیادہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے، کہ یہ آواز آنی چاہیے کہ ملک کی تمام قیادت، ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہے، چاہے ان کا تعلق عدلیہ سے ہے، چاہے ان کا تعلق عسکری اداروں سے ہے، چاہے ان کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر میڈیا سے ہے، چاہے ان کا تعلق بیوروکریسی سے ہے، کہ ہم سب اس آئین پاکستان کے اندر ایک ایسے چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کریں کہ جو اس ملک کو دائمی ترقی دینے کا روڈ میپ بن سکے. یہ کام مشکل ضرور نظر آتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہم سب کو اپنی ذاتی یا گروہی مفاد سے بالاتر ہو کے خالصتاً پاکستان کے مفاد میں سوچنا ہوگا. اور میرا یہ آپ کو بات تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ جو 2013 سے 18 تک ہم نے عمل کر کے دیکھی کہ اس ملک کے ہر شعبے کے اندر کتنا پوٹنشل ہے. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ سی پیک کے اوپر ہم نے پاکستان کی ترقی چائنا کو لیز پر نہیں دی تھی. سی پیک پاکستان اور چین کا ایک ون ون اشتراک تھا جس میں چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور پاکستان کا ویژن 2025 دونوں کی کانکرنس تھی. اگر چائنا سے ہم نے 29 ارب ڈالر پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے ہارنیس کیے تو تقریباً اتنی ہی رقم یا اس سے زیادہ ہم نے پی ایس ڈی پی کے ذریعے اپنے وسائل سے بھی 5 سالوں میں 3200 ارب روپے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں ایک بڑا روبسٹ انفراسٹرکچر موجود ہے. آج اگر پاکستان آئی ٹی کے اوپر پرومسنگ نظر آتا ہے تو اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ 3G اور 4G کے نیٹ ورکس جن کو 8 سالوں سے پینڈنگ رکھا گیا تھا ان کو ہم نے لانچ کیا. چائنا سے ہم نے انفارمیشن ہائی وے لا کے فائبر آپٹک کیبل ڈال کے وہ انفارمیشن بیک بون دی جس سے ہم ایک مضبوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو اس ملک کے اندر لے کر آ سکتے تھے. ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ہر یونیورسٹی کے اندر اورک سینٹرز اور انوویشن سینٹرز بنا کے نوجوانوں کو سٹارٹ اپ کلچر کی طرف مائل کیا. اسی طرح وہ 1 ملین پلس نوجوان کہ جو اس وقت لیپ ٹاپ سے مستفیض ہوئے ان کی اکثریت ای لانسنگ کرنے والے آئی ٹی انٹرپرینورز بنے جنہوں نے پاکستان کو 3rd بگیسٹ ای لانسنگ کنٹری کر دیا. اسی طرح انرجی کا ایک ایفیشنٹ اور براڈ بیسڈ انفراسٹرکچر موجود ہے ہمارے پاس. آج پاکستان میں کنیکٹیوٹی کا انفراسٹرکچر موجود ہے. کراچی سے پشاور تک ایک موٹر ویز کا جال ہے. وہ بھاولپور کے، ملتان کے علاقے، سکھر کے علاقے، بلوچستان کے علاقے جو کبھی خود کو جڑا ہوا محسوس نہیں کرتے تھے وہ آج پاکستان سے جڑ رہے ہیں. مجھے ڈیرہ بگٹی کے چند نوجوان ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کبھی وہم و گمان میں نہیں سوچا تھا کہ ہم صبح ڈیرہ بگٹی سے نکلیں گے، دوپہر کو لاہور میں کڑاہی کھانا کھا کے دوستوں کے ساتھ رات کو واپس ڈیرہ بگٹی آ جائیں گے. لیکن آج موٹر وے کی وجہ سے یہ ممکن ہے. اسی طرح کراچی سے جب ناردرن ایریاز جائیں تو جو فیملیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ اب ہم نے یہ ٹریول چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا چاہیں تو ہم اپنی گاڑی میں جاتے ہیں چونکہ یہ سفر آسان ہو گیا. تو ایک کنیکٹیوٹی کے ساتھ ملک جڑ رہا ہے. آج یہ سب کچھ موجود تھا لیکن اس کے اوپر بدقسمتی سے چونکہ پالیسی کا تسلسل نہیں رہا، اس انفراسٹرکچر کے اوپر جو انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی وہ ہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. سی پیک کا اصل ڈیویڈنڈ جو ہے وہ اکنامک کوآپریشن کے اندر انڈسٹریل کوآپریشن تھا جس کے تحت ہم نے 9 اکنامک زون قائم کرنے تھے. 2020 to 2025 لانگ ٹرم پلان کے اندر انڈسٹریل کوآپریشن کا ٹائم تھا.
جس کے تحت یہ اکنامک زون 2020 تک تیار ہونے تھے. آج جب 2022 میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو ایک اکنامک زون بھی تیار نہیں ہے, بلکہ ان میں سے 5 کے اوپر تو کام ہی نہیں شروع ہوا ابھی. تو دیکھیے دنیا پھر 5 سال 4 سال کسی کا انتظار نہیں کرتی. آج کل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل سپیڈ کے ساتھ ایک مرکز سے دوسرے مرکز میں منتقل ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان اپنی جو غلطیوں کو درست کرنا ہے, پاکستان کو دوبارہ ہم پلہ کرنا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آج پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس ملک کو بہت جلد ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. میں نے اگلے دن ہم ایک 28 جون کو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کر رہے ہیں, جس میں سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایک روڈ میپ بنانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم ملک کو دوبارہ ریوائیول کی طرف لے کے جائیں. تو میں نے لنکڈ ان پہ ویسے ہی میسج کیا کہ جو سینئر اسٹریٹجی کنسلٹنٹس پاکستانی کچھ ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں, جو دنیا کو جا کے اپنا علم بانٹتے ہیں وہ اپنے ملک کو بھی بتائیں. I was overwhelmed by the responses I got. کہ پاکستان کا ٹاپ موسٹ ٹیلنٹ جو امریکہ, یورپ, ایشیا کے مختلف ممالک میں, آئی ٹی سیکٹر میں, انویسٹمنٹ بینکنگ میں اور کہاں کہاں کام کر رہا ہے, جس جذبے کے ساتھ انہوں نے رسپانس دیا کہ ہم پاکستان کی ٹرن اراؤنڈ ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. I see great future. یہ جو ہمارے ینگ پروفیشنلز ہیں, I think they hold key to Pakistan's future. اور اب حکومت کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ پاکستانی انٹرپرائز آف پاکستانی نیشن کے آگے سے روڑے ہٹائے, رکاوٹیں ہٹائے. اب حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں, حکومت تقریباً بینکرپٹ ہے, لیکن حکومت ایک کام کر سکتی ہے کہ وہ پاکستانی قوم کے پیروں سے وہ زنجیریں جو لائسنسز کی, ریگولیشنز کی, ناروا پابندیوں کی جکڑی ہوئی ہیں, ان سب سے آزاد کر کے پاکستان کے نوجوانوں کو اور انٹرپرائز کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ سہولت دے کہ وہ اپنی پوری صلاحیت کو دکھا سکیں. تو مجھے یقین ہے کہ ہم بہت جلد پاکستان کو آگے لے جائیں گے. اور اسی طرح کے جو مذاکرے ہیں ان سے ہمیں وہ آئیڈیاز ملیں گے کہ جن سے حکومت یہ فیسیلیٹیشن کر سکتی ہے. میں نے کافی لمبی بات کر لی, لیکن یہ موضوع ایسا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ دل سے کھول کے بات کروں کہ جب تک ہمیں صورتحال کا ادراک نہیں ہوگا آپ کبھی اس کا علاج درست نہیں کر سکتے. آدھا علاج مرض کو سمجھنے میں ہے. تو 75 سال کی ہمیں ان چیزوں کو درست کرنا ہے. دوسرا, کسی حکومت کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے, کسی کی بری ہوتی ہے, وہ وقتی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ بھی چیزیں انشاءاللہ درست ہو جائیں گی. لیکن تیسری چیز اس وقت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ یوکرین کا کرائسس ہے کہ جس نے تیل, گندم, کوئلہ, ہر چیز کی قیمتوں کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے. نہ صرف ہم بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی اس وقت مشکل میں ہیں اور بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کی معیشت ایک کرائسس کے اندر آ گئی ہے. IMF نے گلوبل گروتھ فورکاسٹ کو سلیش کر دیا ہے 50%. انہوں نے انفلیشن کی پروجیکشنز کو, گلوبل انفلیشن کی پروجیکشنز کو بہت انکریز کر دیا ہے. تو یہ غیر معمولی حالات ہیں جن کے لیے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی. لیکن میں گلہ نہیں کرتا. جو ہمارا ماحول بنا دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم ہر چیز پہ مذاق شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ میرا بھی مذاق پچھلے دنوں بنا کہ جب میں نے یہ بات کہی کہ اگر ہم نے زر مبادلہ پہ قابو پانا ہے تو ہم ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے کیوں کر افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم گندم بھی امپورٹ کریں, ہم چینی بھی امپورٹ کریں, ہم اسی طرح کپاس بھی امپورٹ کریں, ہم ایڈیبل آئل بھی امپورٹ کریں. ہم دنیا میں سب سے زیادہ چائے امپورٹ کرنے والا ملک, $500 ملین سے زیادہ, $500 بلین سے زیادہ چائے امپورٹ کرنے والا بھی ملک ہے. تو اسی تناظر میں میں نے جب یہ کہا کہ کوئی 5 پیالیاں پیتا ہے تو وہ 4 پی لے, کوئی 4 پیتا ہے وہ 3 پی لے, تو اس کا ایک مذاق بنا دیا گیا. یہی بات آسٹریلیا کے اندر جب ایک منسٹر نے کہی
جب وہاں بجلی کا بحران پیدا ہوا کہ ہر آسٹریلیا کے شہری سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بجلی کا ایک بلب بند کر دیں تاکہ ڈیمانڈ کم ہو، تو کسی نے مذاق نہیں بنایا. ہمیں اس ایک جو کلچر بن گیا ہے ٹرولنگ کا، ایک کلچر جو بن گیا ہے ہر چیز کو سرکاسٹک انداز میں مذاق بنانا، سنجیدہ چیزوں کے اوپر مذاق نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طریقے سے دوبارہ اس غیر ملکی امداد کے چنگل سے نکال کر اپنے وسائل پر اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اور دس ریکوائرز a bit of seriousness. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا بھی اس میں ہماری مدد کرے گا، اور وہ نوجوان جن کا مستقبل داؤ پہ ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو عام کرنے کی اوپر کام کریں گے کہ آئیں ہم سب مل کر. دیکھیے، اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف کو نفرت نہیں بننا چاہیے. آج پاکستان جس پولرائزیشن کا شکار ہے، اس پولرائزیشن کے ساتھ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے جسم کے اندر آج بھی وہ گولی موجود ہے جس کے ذریعے ایک نوجوان نے، جب اس کے دماغ میں نفرت بھری گئی تھی تو میری زندگی لینے کی کوشش کی تھی. تو ہمیں اپنے معاشرے کو اس طرح کے نفرت اور تشدد کے رویوں سے بچانا ہے، چونکہ انتشار کے ساتھ، پولرائزیشن کے ساتھ، مہاجرائی کے ساتھ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں اپنے اداروں کو ان کے ساتھ عوام کے تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے. جو ہائیبرڈ ہے اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ فیک نیوز کے ذریعے آپ لوگوں میں اور قوم میں ڈسکارڈ پیدا کرتے ہیں. فیک نیوز کے ذریعے آپ عوام اور اداروں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ بد اعتمادی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ معاشرہ یا ٹارگٹ کنٹری انٹرنلی امپلوڈ کر جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ then that country when wakes up it is already dead. So we have to be very careful. آج ہمارے دشمن ہمارے اندر مختلف قسم کی مایوسی، بد اعتمادی، مہاجرائی پیدا کرنے کے لیے تیل پھینک رہے ہیں، آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اس آگ کو بجھانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے، اختلاف ضرور کرنا ہے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن اس اختلاف کو نفرت کی آگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے. پاکستان زندہ باد.